ہمارے سلیم احمد کا گھر جو تھا وہ ایک جیسے ادبی مرکز کی حیثیت رکھتا تھا. مطلب اس زمانے میں کراچی میں 2-3 ہی ادیب تھے جن کے گھروں میں روزانہ بیٹھک ہوتی تھی ادیبوں کی، شاعروں کی یا پڑھے لکھے استادوں کی. تو ان میں سب سے زیادہ جو بارونق جگہ تھی وہ سلیم بھائی کا ڈرائنگ روم تھا. تو ان کے یہاں مطلب بہت لوگ جو بھی کراچی میں ہے اور وہ کٹخنا لیفٹسٹ اور ترقی پسند نہ ہو تو سب سلیم بھائی کے یہاں مطلب باقاعدہ آنے والوں میں سے تھے. اور یہ نشستیں 1-1:30 بجے رات تک رہتی تھیں. تو ایک صاحب تھے جو سلیم بھائی کے یہاں زیادہ تر دن کے وقت آتے تھے جب رش نہیں ہوتا تھا. تو وہ بس 1-2 فقرے بولتے کیونکہ میں سلیم بھائی کے ساتھ زیادہ وقت رہتا تھا تو اکثر ان کا آنا میرے موجودگی میں ہوتا تھا. تو سلیم بھائی ان سے کچھ ایسے کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے، جیسے بہت فلسفیانہ اصطلاحیں اور یہ سب ان سے بس جیسے پوچھ لیتے تھے، جیسے کوئی پوچھ رہے ہیں یا فلاں موضوع پہ اچھی تحریر کہاں ملے گی، اور وہ ایک جواب دے دیتے تھے یا کہتے تھے کہ اچھا کل ڈھونڈ کے بتاتا ہوں. ایک جملے میں بس ہوتا تھا اور مجھے کچھ پلے ہی نہیں پڑتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد عام سی باتیں شروع کر دیتے تھے بالکل کہ سلیم خان یہ ہو گیا، انہوں نے کہا وہ آج ریڈیو میں یہ ہوگا، بالکل عام سی باتیں یا سیاسی باتیں. تو مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا. ان کا نام بس معلوم تھا کہ ان کا نام تھا عطا صدیقی، اور باقی کوئی ایسی واقفیت نہیں تھی. تو ایک مرتبہ ہم لوگ جمال پانی پتی صاحب کے گھر میں بیٹھے تھے جو سلیم احمد کے سب سے قریبی آدمی تھے. تو وہاں یہ عطا صدیقی صاحب اسی گلی میں رہتے تھے تو یہ تشریف لائے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا. تو وہاں گفتگو چل رہی تھی ایگزسٹینشلزم پر. تو وہ جمال بھائی جو تھے، وہ جمال بھائی اپنی جگہ ایک شخصیت تھے، ان کا ذکر بھی کریں گے. وہ مجھ سے سوال پوچھ رہے تھے، میں جواب دے رہا تھا. تو یہ آ گئے تو ان کو بٹھا کے کچھ رسمی باتیں ہوئی، اور پھر جمال بھائی نے کہا ہاں بھائی جاوید وہ کیا کہہ رہے تھے تم؟ تو وہ کیا ہے اینگویش ایگونی اور فلاں، یہ میں اپنی طرف سے ابھی کہہ رہا ہوں، معلوم نہیں وہ کیا سوال تھا یا موضوع تھا. تو میں نے وہ تقریر شروع کر دی اور بہت جوش میں بولتا رہا کہ سارتر کے ہاں یہ اور یاسپر سارتر اور پتہ نہیں کیا کیا وہ سب وجودیت والوں پہ. تو یہ کوئی 10-15-20 منٹ نہیں بلکہ آدھے گھنٹے یہ جمال بھائی اور ہماری یہ پنگ پونگ دیکھتے رہے. اور ایک انہوں نے بیچ میں کوئی آدھا سا سوال کیا کہ ایگزسٹینشلزم اور وہ سارتر کا فکشن بھی اس کے فلسفے کا حصہ مانا جا سکتا ہے، کچھ اس طرح کا سوال تھا، لیکن تھا اسی طرح کا. تو میں نے کہا کہ تعجب ہے، یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے. ان سے کہہ دیا. انہوں نے کہا یوں وہ اس طرح کر کے بس وہ بات آئی گئی ہو گئی. اس کے بعد یہ سلیم احمد سے کسی وقت ملے اور انہوں نے ان سے میری تعریف کی کہ یہ لڑکا تو بہت زیادہ برائٹ ہے اور فلاں ہے ڈھما ہے، اس نے تو مجھے بھی سکھا دیا اور فلاں یہ وہ. سلیم بھائی ظاہر ہے ان کو بہت پہلے سے جانتے تھے. تو میں جب پہنچا ان کی اس ملاقات، پتہ نہیں کل ہوئی ہو پرسوں ہوئی ہو، لیکن یہ باتیں ان کی ہو چکی تھیں. میں جب پہنچا تو سلیم بھائی کا چہرہ مجھے دیکھتے ہی غصے والا ہو گیا. وہ کہنے لگے کیا ہوا تھا وہ عطا صدیقی صاحب کے ساتھ؟
مجھے تو ٹھیک سے یاد بھی نہیں تھا. میں نے کہا کیا ہوا تھا؟ کہنے وہ جمال کے گھر میں کیا حرکت تم نے کی؟ میں نے کہا کوئی بھی حرکت نہیں. تو پھر بالآخر وہ کریت کے جو انہوں نے کیا تو پھر یہ میرے منہ سے نکل گیا کہ انہوں نے یہ سوال کیا تھا. تو میں نے کہا یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے. اب وہ ایسا گرج کے اچانک بولے، کہنے جاہل آدمی تمہیں معلوم ہے کہ یاتا صدیقی اس وقت سب سے زیادہ بڑے ماہر وجودیت ہیں، خصوصاً سارتر کی وجودیت پہ یہ اتھارٹی ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں اور تم نے ان سے ایسا کہہ دیا. اب میرے بالکل حواس باختہ ہو گئے. مجھے کیا معلوم اتنے بڑے آدمی ہیں، اور ہماری باتوں میں سب تبعات باتیں بھی تھیں جو ہم ان کا حوالہ دے دیتے تھے. ایسے ہی وہ اڑا دیا سب کچھ. تو وہ ہم لوگ جتنا ظاہر کرتے تھے اتنا پڑھتے تھوڑی تھے، بس وہ نام وام یاد ہیں کتابوں کے، وہ جوڑ جاڑ کے کر دیتے تھے. تو ان کے سامنے بھی یہی سب کیا. تو ان کا عالی ظرفی دیکھیے کہ وہ 2 منٹ بعد مجھے ڈانٹ کے کہتے کہ بک بک بند کرو، کچھ پڑھو. لیکن وہ کامل صبر و ضبط کے ساتھ سنتے رہے اور پھر سوال بھی کرنے لگے. اب بتاؤ. تو خیر، تو میں دوڑا ان کے گھر گیا اور جا کے ان کو بہت زیادہ معافی مانگی، بہت لجاجت سے کہا. تو یہ میں بولتا رہا کہ مجھے معاف کر دیجیے. تو یہ جیسے بہت شفقت سے مسکراتے رہے اور مجھے بولنے دیا. عام طور پہ بڑے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں. تو مجھے غالباً 1-2 منٹ اس جذبات کا اظہار کرنے دیا اور مسکراتے رہے. پھر جیسے یوں گلے لگا کر کہنے وہ بھی اچھے تھے تم وہاں بھی، اور یہاں اس سے زیادہ اچھے لگے. اور کہنے یار سب ٹھیک ہے، اب تم جو باتیں سارتر وغیرہ سے منسوب کر رہے تھے تو اس کے لیے بھی کوئی صلاحیت چاہیے یا نہیں چاہیے. تو لیکن یہ کہ تھوڑا پڑھنا وڑھنا بھی شروع کرو. اور میں تم سے بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ تم فرضی حوالے نہ دیا کرو، جو دل چاہے اڑاتے رہو، لیکن سطح اس کی وہ کرو. اور یہ ظاہر ہے وہ ہم لوگوں کا مشغلہ تھا، ہم کہاں اتنا پڑھتے تھے، لیکن وہ کر دیا. اور یہ کیا فقرہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اس طرح کے حوالے نہ گھڑا کرو. میں کہہ رہا ہوں بس معیار کا لحاظ رکھو، اور تمہارے یہاں وہ معیار نظر آیا مجھے، اور میں نے سلیم سے یہی کہا تھا. تو اب ان صاحب کے پھر ہمارا بے تکلفی اور بہت محبت کا تعلق ہو گیا. تو پھر مجھے پتہ یہ چلا کہ یہ سلیم احمد کی بہت سارے مسائل میں علمی معاونت کرتے ہیں، اور ان کے سائے کو بھی خبر نہیں ہے کہ یہ ایسا کرتے ہیں. وہ بات ہوئی کہ سلیم احمد کے یہ بیٹھے ہوئے تھے، وہی سب ایک جملے ایک مکالمہ شروع ہوا. میں نے کہا ارے جناب کچھ ہمیں بھی تو سنائی دے. تو اس پر سلیم احمد نے یہ کہا کہ یہ میرا بے تکلف دوست بھی ہے اور میرا بہت کارآمد استاد بھی ہے. تو یہ ایک دم گڑبڑا کے رہ گئے. تو اب اتنا اخفا کرنا، اور سلیم احمد بہت مشہور آدمی، کہ ایک مشہور آدمی آپ کو استاد کی جگہ دے رہا ہے کسی موضوع پر، اور اس کا آپ کی زبان کیا، آپ اشارے سے بھی کبھی کوئی اظہار نہیں ہوا، آپ اس کے سامنے ہمیشہ خاموش بیٹھے رہتے تھے، یا بالکل جیسے برابر یا چھوٹے بن کے ملتے رہتے تھے. تو یہ وہ، اور یہ اللہ کرے کہ یہ حیات ہوں. پچھلی مرتبہ جب 3 برس پہلے تک تو تھے حیات، اللہ کرے کہ حیات ہوں. سلیم احمد کے سے عمر میں 5-7 برس کم تھے.
ان کی جو ایک اور جہت ہے وہ میں ذریعہ بنا اس میں، وہ یہ کہ احمد حسن جو ہیں وہ سلیم بھائی کے یہاں کبھی کبھی میرے ساتھ آتے تھے، تو سلیم بھائی کا ان سے رویہ بہت عجیب سا ہوتا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے بھی کہا کہ یار احمد حسن سے کرو، ملواؤ۔ تو میں نے کہا میں لے آتا ہوں، کہنا نہیں چلو، تو ہم نے کہا چلو، تو ہم وہیں پہنچ گئے جہاں احمد حسن تھے۔ تو اب احمد حسن سے ان کی بالکل اصطلاحات سے بھری ہوئی گفتگو شروع ہو گئی، مطلب 3 فقرے یہ، 2 فقرے وہ۔ احمد حسن ویسے بھی اٹکتے تھے بولنے میں، ان سے روانی سے بولا نہیں جاتا تھا۔ اس کے بعد کوئی 15-20 منٹ گزرے ہوں گے، انہوں نے احمد حسن کی پیشانی چومنی شروع کر دی، ان کو عجیب طرح سے جیسے مریدوں کی طرح ان سے بیہیو کیا۔ تو کہنے احمد حسن تم تکلف نہ کرو، تم مجھے اپنی شاگردی میں قبول کرو۔ اور جو ان کے بیٹے کی عمر کے تھے، تو یہی جو ایک مرتبہ وہ سلیم بھائی کے یہاں احمد حسن جب گفتگو کر رہے تھے، اور گفتگو کیا بس 2-4-10 فقرے نہیں، 2-4 فقرے، تو جس نظر سے یہ احمد حسن کو دیکھا کرتے تھے وہ نظر بس ایسی تھی کہ جیسے نثار ہو جانے والی نظر تھی کہ میں اس پر واری جاؤں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ بڑائی کے متضاد اظہار کی حیثیت رکھتی ہیں۔ بڑائی کو چھپانے والی چیزیں بڑائی کو زیادہ ظاہر کرتی ہیں، بڑائی اپنے اظہار میں چھوٹی چیزوں کو وسیلہ بناتی ہے۔ تو ان حضرات کو دیکھ کر یہ سیکھ جاتا ہے آدمی کہ خاکساران جہاں را بحقارت منگر، تو چه دانی که در این گرد سوار باشد۔